صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 2۔ من اور کیا وہ شخص جو کیا اور من وہ جو کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ پھر زندہ کیا ہم نے اسے پھر احیی زندہ کیا نا ہم نے اسے فاحییناہ پھر زندہ کیا ہم نے اسے وجعلنا اور بنا دی ہم نے لہو اس کے لیے نورن ایک روشنی یمشی وہ چلتا ہے بھی ساتھ اس کے فی الناس لوگوں میں کمن اس شخص کی طرح ہے کمثلہ مثال اس کی فی الظلمات اندھیروں میں ہے لیسا نہیں ہے بھی خارج نکلنے والا منہا اس سے کذالک اسی طرح زینا خوشنما بنا دیے گئے للکافرین کافروں کے لیے ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنا دیا ہم نے فی کلی قریۃ ہر بستی میں اکابرہ سب سے بڑے مجرمیہا اس کے مجرموں کو لیمکروا تاکہ وہ مکر و فریب کریں فیہا اس میں وما اور نہیں یمکرون وہ مکر و فریب کرتے الا مگر بانفسہم ساتھ اپنے وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے وَإِذَا اور جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس آیت ان کوئی نشانی قالوا وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم مانیں گے حتیٰ یہاں تک کہ نؤتا ہمیں دیا جائے مثل ما جیسا جو اوتیا دیا گیا رسول اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے تو جہاں یجعل وہ رکھتا ہے رسالت اپنی سیصیب جلد ہی پہنچے گی الذین ان کو جنہوں نے جرم کیے صغار ذلت عند اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وعذاب اور عذاب شدید سخت بما اس وجہ سے کہ کان وہ سب تھے یمکرون وہ مکر و فریب کرتے فمن تو جس نے یریدی چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہ یہدیہ ہدایت دے اس کو یشرح وہ کھول دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا صدر سینہ اس کا للاسلام اسلام کے لیے لام ذلی کے لیے الاسلام اسلام ومن اور جسے یرید وہ چاہتا ہے ان یہ کہ یذلہ وہ گمراہ کر دے اس کو یجعل وہ بنا دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو ضیقاً تنگ حرجاً نہایت گھٹا ہوا کانما گویا کہ وہ یصعد وہ مشقت سے چڑھ رہا ہو فی السماء آسمان میں کذالک اسی طرح یجعل ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ رجسا گندگی علی الذین ان لوگوں پر جو لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے وہذا اور یہ صراط راستہ ہے ربی کا آپ کے رب کا مستقیمہ سیدھا قد یقیناً فصلنا تفصیل سے بیان کر دی ہیں ہم نے آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں لہم ان کے لیے دار السلام سلامتی کا گھر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس وہو اور وہ ولیہم مددگار ہے ان کا بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے ویوم اور جس دن یحشرہم وہ جمع کرے گا ان کو جمیعاً سب کو یا معاشر الجنی اے گروہ الجن جنوں کے قد یقیناً استکثرتم بہت سو کو لیا تم نے من الانس انسانوں میں سے وقال اور کہیں گے اولیاءہم ساتھی ان کے من الانس انسانوں میں سے ربنا اے ہمارے رب استمتع خوب فائدہ اٹھایا بعضنا ہم میں سے بعض نے ببعض ساتھ بعض کے وبلغنا اور پہنچ گئے ہم اجلنا اپنے وقت کو الذی وہ جو اجلتا مقرر فرمایا تو نے لنا ہمارے لیے قال وہ فرمائے گا النار آگ مثواکم ٹھکانہ ہے تمہارا خالدین ہمیشہ رہنے والے ہو فیہا اس میں الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ تعالیٰ
انا یقینا ربا کا آپ کا رب حکیم کمال حکمت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ وکذالک اور اسی طرح نولی ہم ساتھی بنا دیتے ہیں بعد الظالمین ظالموں کو بعداً بعض کا بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمایا کرتے۔ میتن میم واو تا فاحییناہ ہا یا نورن نون واورا یمشی میم شین یا، یہ نورن کا میرے خیال میں نون حمزہ را ہے، نار پیچھے لکھا ہوا ہے اس کا، چلے میں ابھی دوبارہ بتاتی ہوں آپ کو۔ فی الظلمات ظالمین بخارج زینا زایانون للکافرین عین یعملون مجرمیہا یمکرو میم کارا یمکرون کا بھی یہی ہے۔ یصیبو سواد وابا اجرم جیم رامیم جرم سے ہے نا، صغارن ہاں سواد غین را عذاب یمکرون میم کاف را یرید را واو دال، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ را کے بعد واو کیسے آئے ہیں؟ یہ نا میں نے آپ کو بتایا تھا الف واو یا، یہ تین جو نا حروف علت ہیں، بیمار لیٹر ہیں، کبھی یہ ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، کبھی یہ نا لفظ کے اندر سے غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ جو نا لفظ کے اندر سے غائب ہو گیا۔ یشرح ہاں صدرہ یذل ظالم ضیقاً حرجن سعد یسعد سعود دال سعود اوپر چڑھنا، اور حدود کہتے ہیں نیچے کو آنا، مشقت سے اوپر چڑھنا، اور حدود اس کی الٹ ہے نا، الرجس ہاں فصلنا یذکرون ذال کافرا ولیہم یعملون یحشرہم حشر سے استکثرتم ہاں کثرت ہاں، اور اس کا الٹ ہے قلت کمی، استمتع بلغنا بالام غین اجلتا حمزہ جیم لام حکیم علیم ظالمین یکسبون کاف سین با۔ رکوع نمبر 2 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 122 ہے اوا من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں۔ اس طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ آیت 2 خاص آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے
پھر ان دو آدمیوں کے تعین میں سیدنا ابن عباس سے نقل کیا گیا کہ وجعلنا لہ نورا سے مراد سیدنا حمزہ بن ابی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مراد ہیں، اور مثلہ فی ظلمات سے مراد ابو جہل مراد ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے کی لد پھینک دی تھی۔ سیدنا حمزہ کو اس کا پتہ چلا تو شکار کر کے ہاتھ میں کمان لیے ہوئے آ رہے تھے اور ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل کی حرکت کا علم ہوا تو غصے میں بھپر پڑے اور ابو جہل کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان رکھ دی۔ وہ عاجزی کرنے لگا اور کہنے لگا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسا دین لے کر آئی، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے مخالف ہیں۔ اس پر سیدنا حمزہ نے فرمایا کہ تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ پھر انہوں نے اسی وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اومن کانا میتن فاحییناہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے لید پھینکی تھی ابو جہل نے، وہ بھی چچا ہی تھے، لیکن حمزہ جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابو جہل نے نہیں کیا تھا۔ یعنی اس بات پہ بعد میں ہاں اس بات پر اومن کان میتن، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا کرنے سے پہلے جو گناہوں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، میتن مردہ یعنی جس میں روح نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، یعنی وہ کفر کی حالت میں تھا، فاحییناہ پھر ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی اسے ہدایت دے دی، اسے اسلام کی طرف رہنمائی دی، ہم نے اسے زندہ کیا یعنی ایمان کی روشنی دے دی، اطاعت کی روشنی دے دی۔ تو جو جہالت، گمراہی، کفر اور گناہوں کی طریقوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس آیت میں کافر اور مومن کی مثال ہے۔ مومن پہلے مردہ تھا، کفر اور گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، اس کا دل نور ایمان سے جگمگا گیا، اسے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو رسولوں کی باتیں ماننے کا شوق دے دیا، پھر اسے قرآن عظیم دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے، اس کے کام بجا لاتا ہے، اپنی زندگی کو وہ اسی طرح سے گزارتا ہے۔ تو کفر کی حال میں انسان کی روح اصل علم سے محروم ہوتی ہے، حقیقت سے کٹ جاتا ہے انسان اور اندھیروں میں رہ جاتا ہے، اس کا شعور طریق ہو جاتا ہے، سیدھا راستہ وہ گم کر بیٹھتا ہے۔ کفر کی حال میں انسان کے اندر وسعت نہیں ہوتی، اس کا ازلی حقیقت سے انکار اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، اس کی سوچ محدود ہوتی ہے اور وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، یوں وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے جہاں سے نیکی اور خیر نہیں پھوٹ سکتی، اس لیے یہ حالت موت کے مشابہ ہے۔ تو مردہ سے مراد ہے کافر جس کا دل حق سے غافل ہوتا ہے، اور مردہ کی طرح اس کا فائدہ بخش اور ذرا رسا چیزوں میں امتیاز ہی نہیں ہوتا۔ تو کافر کو مردہ انسان کہا گیا اس لیے کہ وہ انسان مردہ ہے جو ہدایت کی روشنی سے محروم ہے۔ انسان جب کفر کرتا ہے تو دراصل سب سے بڑی سچائی یعنی اللہ کی ذات کا وہ انکار کرتا ہے، اس کی قوتیں، صلاحیتیں جو سچائی کا اعتراف کرنے کے لیے دی گئی تھی بیکار ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا انسان کبھی کائنات سے بھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کی اور انسان کی فطرت ایک ہے، اپنی فطرت سے ہٹ کر وہ کائنات کی فطرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو ایمان اس کائنات کی اصل قوت کا یقین کرنے اور اس کے ساتھ جڑ جانے کو کہتے ہیں۔ ایمان دراصل نور ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جسے انسان اصل حقیقت کا ادراک حاصل کرتا ہے، اسے اپنی حقیقت، اپنی زندگی کی حقیقت، زمین پر ہونے والے واقعات کی حقیقت، اس زمین پر جاری طریقہ کار کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں کو میں چلتا ہے۔ جو انسان ایمان کی روشنی حاصل کرتا ہے اس کے خیالات روشن ہو جاتے ہیں، اس کا شعور روشن ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کے دل کی کو جو ہے خوشی نصیب ہوتی ہے، اپنے حالات سے وہ خوش ہوتا ہے، اپنے انجام پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کریں ایسے شخص کو بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں، کوئی بیماریاں بھی آتی ہیں، تو اس کا دل کس کے ساتھ جڑا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا، کیونکہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، یعنی دوسرا وہ شخص ہے جو کافر ہے، جہالت ہے، توہمات میں گھرا ہوا ہے، گمراہیوں میں ہے، یعنی کافر زمین پر مضبوط وجود نہیں رکھتا،
وہ خود پودے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح جڑیں پختہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کا اپنے خالق سے تعلق ہی نہیں ہوتا مضبوط۔ تو کافر جو ہے لئی سبھی خارج من نار، اس سے نکلنے والا نہیں، یعنی کافر جو ہے سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح ہے، جس طرح وہ سمندر میں ڈوبنے والا شخص ہاتھ پاؤں مارتا لیکن کہیں نہیں جا سکتا، اسی طرح کافر بھی جو ہے اندھیرے میں ایسا جاتا ہے کہ وہ گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو کوئی کہیں سے بھی روشنی نظر نہیں آتی۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دی گئی جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی انسان جب روشنی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو اندھیرے کو ہی اصل حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، جب وہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے اندھیرے محبوب بن جاتے ہیں اور وہ گمراہی میں دور تک نکل جاتا ہے۔ اس راستے میں انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں۔ کافر کے پاس اندر کی روشنی نہیں ہوتی، اس لیے وہ شیطانوں کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے، اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، یوں اس کے لیے ہدایت اور ضلالت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں۔ یعنی ہر پیغمبر کے دور میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ فی کلی قریہ یعنی ہر بستی میں، ہر شہر میں۔ اکابرہ مجرمیہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بڑے مجرموں سے مراد سلطان، اس کے بڑے لوگ، تاکہ وہ ان میں نافرمانیاں کرتے پھریں۔ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، تاکہ اس میں فریب کاریاں کریں، جنگوں کے ذریعے سازشیں کریں۔ تو جس طرح مکہ میں مجرموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارنے والے اور حق کے راستے روکنے والے بڑے شرپسند موجود رہے جو کفر و شرک کے مرکز اور ستون تھے، اسی طرح آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لوگوں کو صحیح دین سے روکنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، فریب دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چال پھر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ وہ اسی طرح برے انجام کو پہنچیں گے جیسے ماضی کے بڑے بڑے مجرم فرعون، نمرود، قارون وغیرہ پہنچے تھے۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی اصل میں تو وہ تکبر کی وجہ سے اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ انکار تو وہ کر دیتے ہیں تکبر کی وجہ سے، لیکن اصل میں وہ کس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں اصل میں اپنی مخالفت کر رہا ہوں، اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ اصل میں جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بہت اونچی ذات ہے، تو اس کا تو انکار کر کے میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 124 ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ يُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیے جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ یعنی تاریخی اعتبار سے بڑے مجرموں کی جانب سے حسد بغاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا مطالبہ یہ کہ نبوت اور رسالت ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے مالدار تھے، تو جن کو اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرماتے تھے وہ معتبر بندے تو ضرور ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تھا، عہدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی تھا، ان کی خود پسندی تکبر کا اظہار بھی تھا۔ اپنی طرف سے انہوں نے نبوت اور رسالت کے طاع کیے جانے پر پابندی بھی لگائی تھی کہ ہم مانتے اگر ہمیں ملتی۔ تو مجرم عذر کے طور پر ایک ہونا مطالبہ کرتے تھے کہ ایمان اور طاعت کے بغیر نبوت اور رسالت وہ چاہتے تھے۔ مجرم چاہتے تھے کہ دوسروں کے مقابلے میں بڑے بن جائیں ہم،
اور اگر تعلیم کا مطالبہ بھی کرتے تو اپنی بڑائی کے لیے ولید بن مغیرہ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر نبوت حق ہوتی تو میں زیادہ مستحق تھا کہ میں نبی ہوتا، کیونکہ اے محمد میں عمر میں تم سے بڑا ہوں اور مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ بڑے بڑے مجرم حسد اور بغاوت کی وجہ سے حق کو جھٹلاتے تھے اور اپنے باطل پر قائم رہتے تھے۔ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، یہ اس کے بیٹے بھی بہت زیادہ تھے، پتہ نہیں 11 یا 12 بیٹوں کا مالک تھا یہ، اور جہاں بھی جاتا تھا ایک بڑا گروہ جاتا تھا، ایسے جیسے کوئی جتھا بنا کے جاتے تھے یہ، تو اس کے پاس مال و اسباب بھی بہت زیادہ تھا، تو اس میں بہت غرور اور گھمنڈ آ گیا تھا۔ تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا کہ اگر نبوت کسی کو ملنی ہوتی تو وہ میں حقدار تھا اس کا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ رسالت ایک عظیم منصب ہے، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کون رسول بننے کا اہل ہے، کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کس کے اخلاق عظیم ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت سے نوازتا ہے اور اسی کو رسالت کا منصب بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حسب و نسب رکھتے تھے۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ ابو سفیان نے اس کا اعتراف شاہ روم ہرقل کے سامنے بھی کیا تھا کہ جب اس نے پوچھا کہ ان کا نسب کیا ہے تو ابو سفیان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالی نسب ہے۔ پھر شاہ روم نے پوچھا کیا انہوں نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا، تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ آگے اسی آیت میں فرمائے گا سیصیب الذین اجرموا، جن لوگوں نے جرم کیے، مجرم وہ ہیں جو رسالت میں شک کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں مستحق ہوں رسالت کا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جہل کی وجہ سے منسوب کرنا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلت پہنچے گی، انہیں سخت سزا ملے گی۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، صغار عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت، یعنی مجرموں کو قیامت کے دن ذلت اٹھانی پڑے گی۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، ان کی چال بازیوں کا بدلہ لے گا جس کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو تکبر اور غرور کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس وجہ سے کہ مجرم حق کا انکار کرتے تھے۔ مجرم دعوت و دین کی دعوت دینے والوں کے مقابلے میں سازشوں کا جال بچھاتے تھے۔ مجرم رسولوں کی دشمنی کرتے تھے، مجرم ایمان والوں کو اذیت دیتے تھے، اس لیے انہیں ذلت کا عذاب پہنچے گا۔ آیت نمبر 125 ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ یعنی نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ یقینا اللہ تعالیٰ ارادہ جو رکھتا ہے وہ حق اور حکمت کی بنیاد پر رکھتا ہے، اس کے ارادوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ اسے کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے، اور جسے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ یہدیہ یہ کہ اسے ہدایت دے، یعنی نفع مند علم دے دے، عمل صالح کی توفیق دے دے، نیکیوں کی توفیق دے دے۔ یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اسے نیکیاں اچھی اور آسان معلوم ہونے لگتی ہیں، اور وہ خوشی خوشی پھر انجام بھی اس کو دینے لگتا ہے۔ شرح صدر سے مراد سینے کا وسیع ہو جانا، جس کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے اس کا دل ایمان اور یقین سے روشن ہو جاتا ہے۔ تو جو ہدایت چاہتا ہے اس کا طلب صادق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے، تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے۔
جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اسے نیکی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا، اسے نیکیوں میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو نیکیوں کو پورے شوق سے انجام دینا، انہیں دشوار نہ سمجھنا اصل میں کیا ہے؟ شرح صدر ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بالا یعنی جو اوپر آیت لکھی گئی ہے اس کی تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ جب نور جو ہے وہ سینے کے لیے کھل جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے اس کو پہچانا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ دارالغرور یعنی دنیا سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور دارالخلود یعنی ہمیشہ کی زندگی کی طرف رجوع کرتا ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں زینت دی، اس نے کفر گناہ نافرمانی کو تمہاری ناپسند بنا دیا، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی 7 نمبر آیت ہے۔ تو اس سینہ کے کھل جانے سے مراد کہ انسان سہولت کے ساتھ اسلام قبول کر لیتا ہے، سہولت سے نیک اعمال کر لیتا ہے۔ تو انسان کا سینہ اسلام کے لیے پھر کیسے کھلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سینہ اسلام کے لیے کھلتے ہی جیسے ہدایت میں وہ دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے وہ انسان۔ پھر انسان کا سینہ اسلام کے لیے تب کھلتا ہے جب اسے ہدایت پر اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو جس شخص کا فطرت میلان اسلام کی طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے گمراہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، حرج دراصل نہایت تنگ جگہ کو کہتے ہیں۔ تو یعنی ایسے گنجان درختوں کو جن تک چڑھنے والے جانور بھی نہ وہاں پر پہنچ سکے، یعنی اتنا گھنا جنگل۔ سیدنا ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ یہی حال کافر کے سینے کا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ بنی کنانہ کے کسی چرواہے کو بلا لاؤ۔ چنانچہ ایک چرواہے کو بلایا گیا، اسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ہرجہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا وہ درخت جو بہت سے درختوں کے درمیان اس طرح گرا ہوا ہو کہ کوئی چڑھنے والا جانور اس طرح پہنچ ہی نہ پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بس یہی حالت کافر و منافق کے قلب کی ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کی خیر اس تک پہنچتی ہی نہیں، اس کو راستہ ہی نہیں ملتا خیر کے پہنچنے کا۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی علامت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ اس کا سینہ ایمان، علم و یقین کے لیے، اس کا دل شکوک و شبہات کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے۔ نہ بھلائی اس تک رہت پاتی ہے، نہ بھلائی اور نیکی کے لیے اس کا انشراح صدر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس کو، گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہے۔ کانما صعد فی السماء، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے، یعنی اسے آسمان پر چڑھنے کا مکلف کہا جا رہا ہے کہ جہاں چڑھنے کا اس کے اندر کوئی ہیلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ میں انسان کی ظاہری مادی کیفیت کو سامنے رکھا کہ گویا ایک انسان اوپر چڑھ رہا ہے، اس کی سانس پھولی ہوئی ہے، سینے میں تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ سینے کی تنگی اور گھٹن کی وضاحت صعد سے ہوئی ہے جو مشکل سے ادا ہونا ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ ایک انسان کو اسلام اور ہدایت سے کوئی دلچسپی ہی نہ رہے۔ تو جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی، جن انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے ایسا کہ اگر میں معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق نہ چلا تو سارے ماحول میں اجنبی رہ جاؤں گا، ایسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی انسان اسلام پر عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو سائڈوں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا سینہ خود بھی گھٹ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں تو بالکل اکیلا رہ گیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو بڑی ہستیوں کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، اسلام قبول کرتے ہوئے اسے ان ہستیوں کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے اس وقت۔ تو اس لیے اس کا دل جو ہے وہ پھر تنگ ہو رہا ہوتا ہے
تو جس شخص کی فطرت گمراہی کی طرف متوجہ رہتی ہے وہ اسلام اور ہدایت کو مشکل محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں تنگی اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں کو دل سخت تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر بھی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ نے اس مقام پر رجس کا ترجمہ شیطان سے کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اسے ایمان لانے کے فریب میں پھٹکنے بھی نہیں دیتا، یعنی وہ ایمان لانے ہی نہیں دیتا اس کو۔ نیز رجس کا معنی ناپاکی بھی اور عذاب بھی، اگر عذاب ہو تو اسے مراد دنیا میں اس پر لعنت کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ سخت ترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر شیاطین مسلط کر دیتا ہے، اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر شیاطین مسلط کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت اور احسان کے دروازے بند کر دیتا ہے اور عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آسان راستے کی توفیق دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جو نیکی کو جھٹلاتا ہے اسے مشکل راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 126 ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی جو نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی تفصیلی بیان جس کو قرآن لے کر آیا، یا توحید کا راستہ اور اسلام جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی آپ کے رب تک اور عزت و تکریم کے گھر تک پہنچانے والا راستہ، معتدل راستہ جس کے احکام واضح کر دیے گئے، جس کے قوانین کی تفصیل یہاں بیان کر دی گئی، خیر و شر کا امتیاز بتا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھر یعنی متکبر شخص اپنے مسند پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور کہے گا لوگوں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ سنو گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں، نہ ہی وہ درندے جن کی کچلیاں یعنی نوکیلے دانت جن میں وہ شکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی ذمہ کی گری ہوئی چیز جس کے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ ربی کا کہ الفاظ یہاں ایمان والوں کے لیے اوپر جو ہے وہ اثرات مرتب کرتا ہے، یعنی ایمان والوں کا دل ایمان اور اعتماد سے بھر جاتا ہے۔ اس لفظ کے ساتھ جو ہے ایک تعلق رشتہ بنتا ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، تو اس لفظ سے اچھے انجام کے لیے خوشخبری بھی ملتی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ، اسلام کا راستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی، یعنی اس امت کے لیے پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچ چکی، لیکن وہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں جنہیں نصیحت سے رغبت ہے۔ اس یہ تفسیر اور توضیح ہر شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں پھر اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی جزا اور خوبصورت اجر تیار کیا رکھا ہے۔ یہ قوم یذکرون، لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں، پھر وہ سلامتی کے گھر میں کمال اور سعادت تک پہنچتے ہیں۔ جن لوگوں کے سینے اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کے ہدایات کو یاد رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات سنتے ہیں، اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ جو لوگ یاد رکھنے والے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 127 ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے ہیں۔ یعنی دارالسلام سے مراد سلامتی کا گھر یعنی جنت، جہاں امراض، آفات، بڑھاپے وغیرہ سے سلامتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ
سلام ہے اور جنت اس کا گھر ہے، یعنی رب العزت کا گھر جو اس نے اپنے اولیاء کی جزا کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ دارالسلام سے مراد جنت یعنی دین اسلام پر چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور انہیں اپنی محبت سے نوازے گا، اس کا حافظ و ناصر ہوگا۔ تو ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، جہاں جنت ہر عیب سے، آفت سے، ہر غم سے سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے اس کو دارالسلام کہا گیا۔ تو جنت کی نعمتیں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہوں گی کہ کوئی اس کا وصف بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ جنت کے اندر قلب، روح، بدن کے لیے نعمتوں کے جو سامان ہے، تمنا کرنے والے اس سے بڑھ کر کسی نعمت کی تمنا نہیں کرتے۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے، جس سے ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، وہ اس جنت میں ابدالآباد رہیں گے۔ تو جو لوگ نصیحت حاصل کرتے جاتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو سن کر اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچاتے ہیں، وہی دارالاسلام تک پہنچ سکیں گے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا يَعْمَلُونَ، اس کی وجہ سے اس کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں دنیا کے مال کی بچا دے گا ان کو ولی ہوتا ہے، وہی اس کا ولی مددگار ہے جو اس کی تدبیر اور تربیت کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، گمراہی سے اس کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے دلوں کو مائل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مومن آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ کسی کے لیے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں دارالسلام تک ان کے اعمال کی بدولت پہنچا دیتا ہے۔ آیت نمبر 128 ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا۔ انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی حشر کے دن اللہ تعالیٰ سب انسانوں جنوں کو اکٹھا کرے گا، ان میں سے جو گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، ان کے سامنے برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کی مدد کی۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو دوست بنایا۔ یعنی کہا یہ جائے گا کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں کو خوب گمراہ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ تم نے کیسے میرے محارم کی خلاف ورزی کی، میرے رسولوں کے ساتھ عناد رکھنے کی جرت کی، تم اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے سے روکنے اور جہنم کے راستے پر دھکیلنے کی کوشش کی تم نے۔ آج تم پر میری لعنت کے تم حقدار ہو، تو میری ناراضگی تم پر واجب ہے۔ تو جنوں نے انسانوں کی کثیر تعداد کو کیسے اپنا تابع بنایا؟ انسان جنات کے وسوسہ اندازیوں پر یقین کرتے ہیں تاکہ ان کی ہدایات پر چلتے رہیں۔ انسان جب رب سے ہدایات نہیں لیتے تو شیاطین کے منصوبوں پر بھی چلتے ہیں اور گمراہ ہو کر ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جرم ثابت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات سے حشر کے دن ہونے والے سوال جواب کو انسان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جرم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنات نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا تاکہ وہ ان کی وجہ سے شرمندہ ہو، انسان شیطان کے ہیلوں سے بچ جائیں۔ تو شیطان انسان کو پھر کیسے گمراہ کرتا ہے؟ شیطان انسانوں کے تصورات کو خراب کر دیتا ہے جس سے وہ برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان عیاشی کے راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور انسان اس گمراہی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔
وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا بعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. یعنی تمام جنوں انسانوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، جنہوں نے انسانوں کی اطاعت، اپنی عبادات، اپنی تنظیم کروا کے اور ان کی پناہ کی طلب سے فائدہ اٹھایا، اور انسان جنوں کی خدمت کے مطابق اپنی اغراض اور شہوات کے حصول میں ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. انسان جنوں کی عبادت کرتے، جن ان کی خدمت کرتے، ان کی دنیاوی حاجتیں پوری کرتے. مطلب یہ کہ ہم میں سے بہت ہی گناہ سرزد ہوئے، اب ان کا لٹانا جو ہے ناممکن ہے. ہم ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے. یعنی جن اور انسان کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک دوسرے سے؟ یعنی جن جو نا انسان جو ہے نا اب جنوں کی جو ہے نا وہ تعظیم کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کیا کرتا ہے؟ جن اس کے مطابق جو ہے نا اس کی مدد کرتا ہے. یعنی جو انسان کرنا چاہتا ہے نا دنیا میں، تو جن جو ہے نا اس کی مدد کرتا ہے. یہ تویز وغیرہ کرتے ہیں، یہ عمل وغیرہ کرتے ہیں، جنوں سے کرتے ہیں. یہ جنوں سے کرواتے ہیں. تو دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ فائدہ اٹھانا ہے نا کہ انسان اس کی عبادت کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی مدد کرتا ہے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا. یعنی ہم اپنے وقت اور مقام پر پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا. ہمارے ارادے کا وقت گزر گیا، اب آپ کا فیصلہ، آپ کا حکم ہمارے لیے، آپ کا جو ارادہ ہو وہی ہوگا. اب تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تو انسانوں کا گروہ آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کا اقرار کرنے کے بعد یوں کہے گا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس مقرر میعاد کو جو ہمارے لیے آپ نے مقرر فرمائی تھی. تو جہاں پہ نا بعض قیامت کے دن مراد لی ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے. انسانوں کا گروہ یہ بات بطور اقرار جرم کہے گا، وہ جس میں اظہار ندامت بھی ہوگا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، حسرت بھی کہ اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہوگے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جانے والا ہے. یہ جہنم کی آگ اب تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہوگے. اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت سے سب کے جرائم کا علم رکھتا ہے، اپنی حکمت سے جزا سزا کا فیصلہ کرے گا. کوئی بھی کسی کے لیے جنت دوزخ کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کا دار و مدار کس پر ہوگا؟ جنت دوزخ کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہوگا. اسلام میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بے قید ہونے کا اصول ہے. اللہ دانا ہے، علیم ہے، حکیم ہے. اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی علم اور کوئی حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہو سکتا. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں ان کے سامنے واضح مفادات ہے. کچھ لوگ شیاطین کی وجہ سے جادو کا کام کرواتے ہیں. جو لوگ شیطان کی ترغیب کے تحت کوئی تحریک چلاتے ہیں ان کا ساتھ دینے والے اس امید پر ساتھ دیتے ہیں کہ اس طرح ان کی قیادت قائم رہے گی. تو قیامت کے دن انسان کی نیتیں، ارادے کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ اس طرح کاموں کی اور انسانوں کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا. مثال کے طور پر جو لوگ گمراہ ہوئے، جنہوں نے گمراہی کی تحریکوں میں حصہ لیا، ان کے بارے میں سب جان جائیں گے کہ یہ اقتدار کے حصول کے لیے رب کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے تھے. قیامت کے دن یہ بھی حقیقت کھل جائے گی کہ لوگوں نے وقتی فائدوں کو قربان نہیں کیا. قیامت کے دن یہ بھی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ حق سے بے خبری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے یا گمراہ کرتے رہے، بلکہ دراصل دنیا پرستی آنکھوں کا پردہ بن گئی اور جان کر بھی لوگوں نے نہ جانا اور سن کر بھی لوگوں نے نہ سنا. آیت نمبر 129 ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. یعنی اسی طرح ساتھی بناتے ہیں، یعنی نافرمان جنہوں نے انسانوں کو ساتھی بناتے ہیں. نولی یہ ترجمہ
جو ابھی لکھا گیا سیدنا قتادہ سے منقول ہے کہ صاحب معلم تنزیل نے ان سے نقل کیا، نجعل بعضهم اولیاء بعضکم، ہم ظالموں کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں۔ یہ معنی بھی صحیح ہے، دنیا میں ہر وقت ان کا مظاہرہ ہے۔ اسی دوستی کی وجہ سے آپس میں مل کر اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی میں ایک دوسرے کے مددگار رہتے ہیں یہ لوگ۔ اور بعض حضرات نے نولی کا ترجمہ کیا ہے کہ ظالموں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیں گے، یعنی قیامت کے دن ایک ہی قسم کے لوگوں کی جماعتیں جو ہے بنا دی جائیں گی، پھر یہ جماعتیں دوزخ میں چلی جائیں گی۔ تو آیت کا یہ اور معنی بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ صاحب معلم تنزیل نے لکھا کہ بعض ظالموں کو بعض دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں اور ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھ سے سزا دلوا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کماتے ہیں، یعنی ان کا ظلم، شر اور فساد کی وجہ سے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھی بنا دیتے ہیں۔ ظالموں کو مسلط کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جب بندوں کا فساد اور ظلم بہت بڑھ جاتا ہے اور حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے تو ان پر ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ وہ ان پر ظلم و جور کے ذریعے سے ان سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا وہ چھین لیتے ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ کے اور ان کے بندوں کے حق کے طور پر ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ ان سے اس طرح وصول کرتے ہیں کہ ان کو اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ملتا۔ جیسے جب بندے درست اور راست رو ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکمرانوں کو درست کر دیتا ہے، انہیں ظالم اور گمراہ حاکم نہیں بلکہ انہیں عادل اور انصاف پرست امام دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان تمام جنوں انسانوں کو زجر و توبیخ کرتا ہے جو حق سے روگردانی کرتے ہوئے اسے ٹکرا دیتے ہیں، ان کی خطا واضح کرتا ہے اور وہ ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ جنوں انسانوں کی دوستی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ اس دوستی میں مزاج اور خواہشات کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتے ہیں، عیاشی کے معاملے میں کوئی حد قبول نہیں کرتے۔ اس دوستی میں رجحانات اور مقاصد کے ایک ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس دوستی کا انجام بھی ایک ہے۔ تو آج کے دور میں اسلام کے خلاف ملک الناس، رب الناس اور کے خلاف خطرناک گٹھ جوڑ کرنے والے وہ افراد ہیں جنہیں دشمنی کا صدیوں کا تجربہ ہے۔ اس دشمنی کے لیے مادی، علمی، معاشرتی، معاشی قوتوں اور ہر طرح کے اسباب کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے کہ ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے لیے مددگار بناتے ہیں اس کمائی کی وجہ سے جو وہ مل کر کرتے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر کی کشمکش اس میں شامل ہے۔ الحمدللہ یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔